بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی اور قمری مہینوں کے نام عربی میں کیسے کہے جاتے ہیں؟ قمری تو پھر بھی کچھ مشہور ہے، اس کی پروننسیشن ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن جو شمسی مہینہ ہے عربی میں وہ بہت سارے لوگوں کے ہاں غیر معروف ہے، یعنی بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہے، اور ویب سائٹ پر ورڈنگ میں بھی یہ بہت کم دستیاب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس کلپ میں ہم شمسی اور قمری مہینوں کے نام ورڈنگ اور تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ ہمارے ویب سائٹ میں اگر آپ کو ورڈنگ میں چاہیے تھا تو اسلامکالوجی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو ورڈنگ میں بھی ملے گا۔ تو ہمارے اس موضوع میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جس میں آپ کو اسلامک اسٹڈیز، جس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے اسلامی اہم معلومات آپ کو ملیں گی، اور اسی طرح عربی لینگویج سے متعلق بھی باقاعدہ طور سے کورسز اور اسباق ہوتے ہیں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو ابھی آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور سب سے پہلے تلفظ ادا کریں گے قمری مہینے کا۔ اور قمری مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے، اور سال میں جو 4 مہینے اشہر حرم میں سے ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اور 2 مہینے 11ویں اور 12ویں نمبر پر ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم ہو گیا، اور ایک اور مہینہ جو رجب کا ہے۔ تو پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم ہے، پھر اس کے بعد صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ تو ہمارے 12 مہینے ہو گئے قمری حساب سے۔ اب جو شمسی حساب ہے اس میں سب سے پہلا جو مہینہ ہے جو جنوری، فروری اس حساب سے ہے، تو اس حساب سے عربی میں کہا جائے گا ینایر، دوسرے نمبر پر فبرائر، پھر مارس، پھر ابریل، مایو، پھر جون جولائی عربی کے لحاظ سے آئے گا یونیو، یولیو، پھر اگست ہے تو عربی میں آئے گا اگستس، پھر ہے ستمبر، اور پھر ہے اکتوبر، اور بعض کتب میں تشرین الاول اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ہے نومبر، دسمبر۔ تو یہ ہو گئے تلفظ قمری اور شمسی مہینوں کی۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور خصوصاً جو اسلامی اور قمری مہینے ہیں ایک مسلمان کو یہ مہینوں کی معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے جو اہم عبادات ہے، اہم دن ہے، اس کا تعلق اسی اسلامی اور قمری مہینوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان کو یہ قمری مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے، اور اسی طرح کیلنڈر، ٹائم ٹیبل، جو سالانہ دائمی نقشہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کیلنڈر سے وہ اپنے نمازوں کے اوقات کو بخوبی جان سکے گا۔ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک کلپ بنائیں گے، لیکن ویسے اوقات کے لحاظ سے ایک کلپ ہم لوگوں نے ریکارڈ کرایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مدد دے سکے گا۔ تو فی الحال کے لیے ہمارا یہ کلپ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔